بچوں کی تربیت کے حوالے سے نہ کرنے کے کام۔ نمبر 1، جھوٹ نہ بولنا۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہمارے یہاں اتنا عام ہے کہ جھوٹ کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس کی اگر ساری مثالیں بتانے بیٹھوں تو اسی میں پورا دن ختم ہو جائے گا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کچھ کا تذکرہ ضروری ہے۔ بچوں کو سلانے کے لیے اصولاً ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر لیٹ کر اس پر ماؤز 3 اور آیت الکرسی پڑھیں اور اس کو بتائیں کہ اب آپ آرام سے سو جائیں۔ فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈرانے دھمکانے والے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ مائی جھلی آ جائے گی، بلا آ جائے گا، ایک تو جھوٹ بولا پھر بچے کو ڈرا کے سلایا، تیسرا اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف ڈال دیا کہ اب جب وہ کسی بہت بوڑھی عورت کو یا بلی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو کر چھپنے لگ جاتا ہے۔ بازار جانا ہو یا کسی بھی ایسی جگہ کے بچے کے ساتھ نہیں جا رہا، اس کو یہ کہہ کر جانا کہ ٹیکا لگوانے جا رہے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر کا سخت خوف بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے پاس بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے چھوٹے بچوں کو کہنا کہ یہ دیکھو میرے پاس ٹافی ہے، یا یہ کہ میرے پاس آؤ پھر میں آپ کو فلاں چیز دلواؤں گا جو کبھی دلوائی نہیں جاتی۔ چھوٹے بچے جب کھانے سے انکاری ہوں ان کو ان کی پسند کی چیز مثلاً چپس وغیرہ دکھا کر منہ کھلوانا، لیکن چپس کی بجائے کھانا منہ میں ڈالنا، یعنی کچھ اور دکھا کر دھوکے سے کچھ اور کھلانا۔ پاکستان میں ہم کسی کے ہاں مہمان گئے، کوک دیکھ کر 3 سالہ احمد نے بھی فرمائش کی، گلاس میں تھوڑی سی کوک اور باقی پانی ملا کر احمد کو پکڑائی گئی تو میزبان حیران لہجے میں پوچھنے لگی، آپ نے اس کے سامنے پانی ملایا؟ ہم تو چھپ کر ملا کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ہاتھ سے چیز چھین کر جلدی سے کہیں چھپا دینا اور کہنا کہ چڑیا لے گئی۔ بچہ اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود چیز نہیں واپس کر رہا اور آپ کو زبردست اس کے ساتھ ہاتھ سے لینی پڑے تو بتا دیں کہ بیٹا یہ ٹوٹ جائے گی، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اس لیے ماما آپ کو یہ نہیں دے سکتی۔ بات ختم۔ جھوٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بچے کو روکنے کے لیے ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں کہ زبان کالی ہو جائے گی۔ ہم چھوٹے سے بچے کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، آپ سچ بول دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ جھوٹ بولنے کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی، تو پکا اصول بنا لیں کہ سچ بولنے پر بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، نرمی سے سمجھا ضرور دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے سچ بولا ہے اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی یا کہوں گا۔ اس کے علاوہ جھوٹی سزائیں اور جھوٹے انعامات، رونا بند کر دو تو پورا ڈبہ چاکلیٹ کا دلواؤں گی، یا آپ کو وہ کار یا گڑیا دلواؤں گی جو اس دن مارکیٹ میں دیکھی تھی، اور سزائیں ایسی جو ممکن ہی نہ ہو، جیسے آئندہ آپ کو کبھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، سارا دن کمرے میں بند رکھوں گی۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ جس سزا یا انعام کا وعدہ آپ بچے سے کرتے ہیں کیا وہ پورا بھی کیا جاتا ہے یا جوش خطابت میں منہ سے نکل جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔